والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف محبت اور عقیدت کے ساتھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں کے اندر باپردہ باحیا مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ سورۃ التحریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ پر مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ حضرات کے سامنے حالات معلوم ہی ہیں کہ اللہ رب العزت آج ہمارے اوپر بہت زیادہ ناراض ہیں. ناراضگی کی علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ تیری ناراضگی کی علامت کیا ہے اور تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے تاکہ ہم اچھی طرح پہچان سکیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے کلیم اللہ، اے کلیم، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے موسمی بارشیں عطا فرماتا ہوں. لوگوں کی فصل پکی ہوئی ہوتی ہے تو میں بارش دے دیتا ہوں. اور اسی طرح دوسری علامت میری ناراضگی کی یہ ہے کہ میں ظالم حکمران اور بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں لوگوں کے اوپر. یہ دو علامتیں تو ہیں میرے ناراضگی کی.
ایک بے موسمی بارشیں، دوسرا ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، مال بٹورتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، گیس کا ٹیکس، پلاٹ کا ٹیکس، گاڑی کا ٹیکس، اسی طرح ہر چیز کا، جتنی چیزیں آپ گنتے جائیں پتہ نہیں کتنی چیزوں کا ٹیکس بنتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی دو علامتیں ہیں۔ آج اللہ کو ہم نے خود ناراض کیا ہوا ہے۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت روزانہ پیغام دیتے ہیں 5 مرتبہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، عورتوں کو بھی پتہ ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے، بوڑھوں کو بھی پتہ ہے، جوانوں کو بھی پتہ ہے، بالغ نوجوان لڑکوں کو بھی پتہ ہے کہ کتنا ہم نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں یا کتنا دین کی باتوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی ساری اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ مہنگائی یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ بے موسمی بارشیں ہونا یہ بھی اللہ کی، بولتے رہیں یار جو بیٹھے ہو، ویسے آئے 2-4 ہو، تم تو بولتے رہو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بھائی ناراضگی کی کیا ہیں؟ علامتیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے راضی ہونے کی بھی 2 علامتیں ہیں۔ کیا علامتیں ہیں یا اللہ؟ فرمایا 2 علامتیں ہیں۔ جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جب بارش کی تو میں لوگوں کو بارش عطا فرماتا ہوں۔ مثال کے طور پہ گندم بیجی ہے یا کوئی فصل بیجی ہے، اس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بارش ایسی چیز ہے اگر یہ نہ ہو تو زمین کا پانی پتہ نہیں کتنا نیچے چلا جاتا ہے۔ 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال اللہ معاف کرے اگر بارش نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے فٹ نیچے پانی چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 3 دن تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے دے سارے 3 دن ہو گئے رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، کی مسئلہ کی ہے؟ جلیل القدر پیغمبر موجود ہیں اندر، جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلالی پیغمبر موجود ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ یا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا تیری قوم دے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جڑا بہت بڑا گناہگار ہے، ان دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرج ایھا الظالم، اے ظالم باہر نکل، تیری وجہ تو ہے سارے پرندے چرندے جانور، یہ درخت ہے، سارا کچھ، مرد بوڑھے جوان سارے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ بارش تو بغیر نظام چلتا ہی نہیں دنیا دا۔ بہرحال اس بندے نے دل چی توبہ کیتی، یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ ساریاں دے سامنے اس ہاتھ نہ اٹھائے، بھئی ایسا نہ ہو اگر میں ساریاں دے سامنے ہاتھ اٹھاواں ساری مخلوق دے ہاتھ تلن، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر دے ہاتھ بھی تھلن، اگر میں اس طرح ہاتھ اٹھاواں تو لوگ سارے مینوں، اگر سارے ایک میں موقع چ ماری میں اتھائیں موقع وینا۔ بہرحال دل میں ہی توبہ کی تو اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یا اللہ یہ کیا، یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ گناہگار موجود ہے اور ابھی بارش بھی دے دی۔ اللہ نے فرمایا اے کلیم، اس بندے نے اب پکی سچی توبہ کر لی ہے، اس کی برکت سے میں نے اب بارش برسا دی۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے بھائی۔ آج ہمارے اندر گناہوں کی بے شمار گناہ ہم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو آج ہم کر رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو آج دھوکہ ہم اللہ سے کر رہے ہیں، خود اپنی ذات سے کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ آج سے مرد بھی عورتیں بھی نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کے بغیر بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے۔
یہ ذہن میں رکھ لینا، یہ نماز آپ کے ایمان کا پانی ہے۔ نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، حج کرتے رہو گے، تو آپ کے ایمان کو پانی ملتا رہے گا۔ اگر ایمان کو پانی نہ ملا، نماز والا، روزے والا، حج والا، زکوٰۃ والا، صدقہ خیرات والا، تو ایمان مرجھا کر سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز والے حکم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے بندے کا اندیشہ ہے کہ خاتمہ اللہ معاف فرمائے کفر پہ ہو۔ تو کافروں کے بارے میں کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ بھئی ظاہر بات ہے، ایک بندہ اپنے مالک چودھری وڈیرے یا دوسرا کیا کہتے ہیں ملک صاحب کے کہنے پہ اس نے کہا ہے بھئی آؤ کام کرنا ہے، گندم بیجنی ہے یا گندم کاٹنی ہے، ہمارے ہاں تھریشر لگی ہوئی ہے، ادھر آؤ۔ اب یہ نہیں گیا، ایک مرتبہ بلایا نہیں گیا، دوسری مرتبہ بلایا نہیں گیا، خود چلا جائے گا۔ اور تو بدماش بنا ہوا ہے، تو ساڈا نوکر ہے، تو ساڈا کمی ہے، تو تو اتھے ساڈے اتھے خوہ تے تھریشر لگی ہوئی ہے، تو کیوں نہ آیا؟ کون ہے تو؟ اور اللہ کی ذات 5 مرتبہ بلا رہی ہے دن میں، 5 مرتبہ، اور ٹائم کتنا لگتا ہے نماز پہ؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ دنیا میں کے کاموں میں سارا دن لگا دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، 12 بج چکے ہیں، رات کا 1 بج چکا ہے، 2 بج چکے ہیں، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، ساری رات دیکھ رہے ہیں، سارا دن دیکھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، میچ کھیل رہے ہیں سارا دن، کوئی مجلس لگی ہوئی ہے کہیں بیٹھے ہیں تاش وغیرہ کھیل رہے ہیں، پورا دن کھیل رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، خدا خوف ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان کو پانی جو ہے دینا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اور ایمان کا پانی جو ہے وہ نماز ہے بھائی، اس کا اہتمام کرو ورنہ ایمان جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ بظاہر آپ کو یہ باتیں میری کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ آپ کے فائدے کی ہیں، یہ قبر حشر میں آپ یاد کرو گے بھئی ایک فقیر سا تھا، باتیں کرتا تھا سیدھی سادی سی سادہ سی زبان میں، نہ اردو کسی کام کی تھی نہ پنجابی کسی کام کی تھی، لیکن یہ باتیں بھئی کام آنے والی ہیں، اگرچہ سادی سی باتیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، اس دن پتہ چلے گا جب یہ چند بوڑھے لوگ جو ہیں سفید داڑھیوں والے، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے، یہی نظر آتے ہیں، نوجوان نظر نہیں آتے، تو جب ان کے سامنے نامہ اعمال کھلے گا نماز کا، روزے کا، اس وقت پتہ چلے گا بھائیو ہم نے کتنا بڑا اللہ سے سودا کیا تھا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں گے یا اللہ ہم نے کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا، دنیا کے کاموں میں، دکان میں سارا دن بیٹھے ہیں، دوستوں کے پاس 2 ہفتے جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ونگاریں جا رہے ہیں، واڈی پہ جا رہے ہیں، مریب کے سفر پہ 1 ہفتہ جا رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور ولیموں پہ بیٹھے 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے ولیمے پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی فکر نہیں ہے، اور مسجد میں 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کو چیک کرو کہ ہمارا ایمان اب کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ کیا ہمیں جو ایمان ہمارا مسجد تک نہیں لے کر آ رہا، ہمیں مسجد تک نماز کے لیے، کیا ہمیں وہ ہمارا ایمان جنت تک پہنچا سکے گا؟ اس لیے اپنی ایمان کی خیر مناؤ بھائیوں، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچیاں بھی، اس کا خیال کرو بھائی، بہت بڑا ظلم ہے بھائی، بہت بڑا ظلم ہے، اپنی ذات پہ، بالخصوص اپنی ذات پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ سے پکی توبہ کرو، پکی توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام جو رہ گئی ہیں ان کی قضا کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو توبہ کرو۔ یا اللہ کیسی توبہ کریں؟ اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، کچی توبہ نہ کرو۔ اب توبہ ایسی چیز ہے، یہ توبہ بندہ ایک مرتبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک اگر گناہ ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہیں، ایک مرتبہ اللہ سے کہا یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے بھائی۔ غلام نوکر سے غلطی ہو جائے، بیوی سے غلطی ہو جائے، ایک استاد کا ایک شاگرد سے غلطی ہو جائے، مالک کے سامنے ایک نوکر غلام کی غلطی ہو جائے، بار بار معافیاں مانگتا ہے، یار مجھے معاف کر دو، یار سفارشیں لے کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی ذات ہے۔ ایک کافرہ عورت نے جب یہ بیان سنا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مرتبہ یا اللہ میری توبہ کہنے پہ اللہ سارے گناہ زندگی کے معاف کر دیتے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا دوبارہ کیسٹ لگاؤ۔ دوبارہ کیسٹ لگائی، دوبارہ سنا، تیسری مرتبہ پھر سنا، کہتی ہے واقعتاً معاف ہو جاتے ہیں گناہ اس طرح ایک مرتبہ توبہ کرنے سے۔ بیٹے نے کہا آپ سن تو رہی ہو۔ اس نے اسی وقت پکی توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہمارا اسلام کتنا سنہرا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو پکی توبہ کرو اپنے گناہوں سے، نمازوں کا اہتمام کرو، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو وہ بھی دو، اگر روزے جو ہیں رمضان المبارک کے وہ نہیں رکھے تو وہ بھی ادا کرو۔ اچھا یا اللہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، پکی توبہ بھی کریں گے، اس پہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ فائدہ یہ ملے گا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اچھا یا اللہ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا تمہیں میں جنت عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ کیسی جنت عطا فرمائے گا؟ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہر چل رہی ہے، شہد کی نہر چل رہی ہے، شراب طہورہ کی نہر چل رہی ہے، میٹھے پانی کی نہر چل رہی ہے۔ کتنے انعام؟ دو انعام۔ ایک یہ کہ تمہارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف توبہ کرنے پہ، پکی توبہ کرنے پہ۔ دوسرا کیا؟ جنت عطا فرماؤں گا، اور جنت بھی ایسی کہ جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کون سی نہریں چل رہی ہیں بھائی؟ شراب طہورہ، پاک شراب کی نہر چل رہی ہے۔ ایسی شراب جو پی جائے تو دماغ نہیں خراب ہوتا، بے ہوش نہیں ہوتا بندہ، دل بھی پاک ہو گیا، دماغ بھی پاک ہو گیا۔ اور دودھ ایسا جس کی چمک اور خوبصورتی دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور شہد ایسا میٹھا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی کس پہ؟ پکی توبہ کرنے پہ۔ اچھا یہ لوگ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تیسری بات فرمائی، اللہ نے فرمایا ایک تو یہ ان کے گناہ معاف کر دوں گا پکی توبہ کرنے پہ، یا اللہ دوسرا کام کیا کرے گا؟ فرمایا جنت عطا فرماؤں گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت والے دن جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ان کو اللہ رب العزت تیسرا انعام فرمایا۔ تیسرا انعام کیا بیان کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی ان کو ذلت نہ ہوگی، پریشانی نہ ہوگی کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے سامنے یہ سارا کچھ دیا ہے، صدقات کیے ہیں، عشر دیا ہے، تو اس پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرا انعام میں ان کو یہ دوں گا
کہ ان کو کبھی ذلیل نہیں کروں گا، کبھی تنگ نہیں کروں گا، قیامت والے دن کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی، نورہم یسعی بین ایدیہم، نور ان کا چمک رہا ہوگا اور نور دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہا ہوگا۔ اور جہنم، جب یہ پلس راست سے گزریں گے تو جہنم کی آگ بھی بجھنے لگ جائے گی۔ ان کا اتنا نور ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، ان کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکیں گے اور ان کی چمک اور دھمک جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ تو جب یہ چمکے گا، ان کے جسم سے نور چمکے گا، وضو والے اعضاء چمکیں گے، یہ دوسرا ماتھا چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، گھٹنا چمکے گا، پاؤں چمکیں گے، یہ سارے اعضاء جب چمکیں گے اس وقت نور جب نیچے پڑے گا جہنم کے اوپر تو جہنم کی آگ بھی بجھنے لگ جائے گی، اتنا نور ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان فرما رہے ہیں، کس لیے بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی لفظ کہہ دیتے نا، صرف ایک لفظ کہ اے ایمان والو تمہیں جنت ملے گی، بس ایک ہی لفظ کہہ دیتے تو کافی تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں بھئی ایسی جنت ہے جس میں یہ محل بھی ہیں، 80 میل تک محل ملے گا ایک ایک جنتی کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے جبریل جاؤ ذرا جنت کی پیمائش تو کر کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں چلتے رہے 600 پر ہیں ان کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر یہ 2 پر کھول دیں، صرف 2 پر اپنے یہ کھول دیں تو مشرق اور مغرب جو ہے وہ ڈانپ دیں، اتنے بڑے ان کے پر ہیں، 600 پر ہیں ان کے۔ اب انہوں نے ظاہر بات ہے سارے پروں کے ساتھ چلے ہوں گے یا 2 پروں کے ساتھ چلے ہوں گے، یہ تو حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوری رفتار کے ساتھ جنت کی سیر کی، لیکن جنت کی جو ہے آخری حد جو ہے آخری کنارہ اس تک نہیں پہنچ سکے۔ اچانک جنت سے ایک چمک سی آئی، ایک نور کی چمک آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل کیا مسئلہ ہے، سجدے میں کیوں گر گئے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں نے سمجھا مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، اسی لیے اس کے شکرانے کے اوپر شکریہ کے طور پہ میں سجدے میں گر گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل یہ جنت کی حور جو ہے وہ مسکرائی ہے، مسکرائی، اس کے مسکرانے کی وجہ سے جو اس کے دانتوں سے چمک نکلی ہے، اس چمک کی وجہ سے یہ پوری جنت روشن ہوئی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے، کوئی میرے نور کی روشنی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، یہ دیکھو حور کو دیکھو کہ اس کی دانتوں کی خالی چمک میں اتنی روشنی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں حوریں اسی کو ملیں گی بھئی جس نے صحیح طرح زندگی گزاری ہوگی، ورنہ حوریں ہی ملیں گے۔ حوریں سمجھتے ہیں وہ جو کبڈی میں مارتے ہیں ایک دوسرے کو، گھسنے، اللہ بچائے بھئی ان حوروں سے۔ یہ جو حوریں لگیں گے قبر میں بھی حشر میں بھی، ان حوروں سے جو حوریں لگیں گے بھئی ان سے بچ جائیں، حور جو ہے لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو کون کون تیار ہے حوریں لینے کے لیے؟ وہ ہاتھ تو کھڑا کرو یار۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنی زندگی کو بھئی قیمتی بناؤ، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، آپ دوست ابھی تک نہیں آئے۔ تو ایسی جنت بھئی جس میں، اور آپ نے سنا ہوگا مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ایک نوجوان مری کے تھے، انہوں نے ہمارا بیان سنا، جب بیان سنا حوروں کا تذکرہ سنا تو رات خواب میں ایک حور دیکھی جنت کی، جنت کا ماحول لگا ہوا ہے، ایک حور دیکھی جنت کی۔ صبح ہوئی گھر والوں کو بتایا کہ میں نے بھئی حور دیکھی ہے جنت کی، بڑی خوبصورت ہے۔ جب یہ بات بتائی اسی وقت بے ہوش ہو گئے، 3 مہینے تک بے ہوش رہے۔ اب اس کو اٹھاتے بڑی مشکل سے، کھانا وغیرہ کھلاتے، واش روم وغیرہ لے جاتے، بہرحال 3 مہینے تک وہ خواب میں دیکھی ہوئی حور بے ہوش رہے، حور کے نشے میں۔ تو یہ بڑی سچی بات ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اب بھی دنیا میں مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ حور اتنی بے خوبصورت ہوگی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جو جنت کی عورت ہے اس کا جو حسن و جمال ہے وہ جنت کی حور پہ بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا. نیک عورت، نیک عورت. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے؟ حور تو بڑی خوبصورت عورت ہے، اس کا کھانا پینا بھی دیکھو اور اس کا سارا کچھ دیکھو. اس کا کھانا پینا تو یہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پیشاب بھی نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں، خون پسینہ یہ بھی اس کا نہیں آتا. پسینہ آتا ہے تو وہ بھی خوشبو والا، جسم بھی خوشبو والا، جسم بھی کستوری اور عنبر والا، جسم سارا خوبصورت ہے. تھوک دیکھو تو اس میں بھی بدبو نہیں ہے. اگر وہ مردوں سے خطاب کرے تو وہ زندہ ہو جائیں، اگر وہ زندوں سے خطاب کرے اور بولے اور ان سے خطاب کرے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اور حور کی اتنی شان ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں آقا جی اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پہ لہرا دے تو خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے. حور کی شان یہ ہے کہ اگر وہ 7 کوڑے سمندروں میں، کڑوے سمندروں میں ایک تھوک ڈال دے، اپنا لعاب ڈال دے تو 7 سمندر جو ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، ماکھی سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. حور وہ ہے، اس کی شان یہ ہے اور اس کا مرتبہ یہ ہے. اگر سورج کے سامنے اپنی انگلی کا یہ تھوڑا سا پورا ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نیک عورت جو ہے وہ حور پہ 70,000 گنا زیادہ غالب ہوگی، اس کا حسن و جمال. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ یہ نہیں دیکھتی ہو کہ دنیا کی عورت جو ہے، دنیا کی عورت جو ہے اس کو نمازیں بھی پڑھنا پڑتی ہیں، دنیا میں بصلاتہن و عبادتہن، اس کو عبادت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اس کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں. بصلاتہن، اس کو نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، وصیامہن، اور اس کو اس جو ہے دنیا کی عورت اس کو روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اور دنیا میں اس کو اور بھی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، اپنے خامد کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑتی ہیں، گھر والوں کی، ساس سوہرے کی بھی سننی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کو بچے بھی جننے پڑتے ہیں، بڑی اس کے اوپر کٹھن مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا اور جنت کی عورت حور کو دیکھو، حور کے اوپر تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی دکھ بھی نہیں ہے، کوئی درد بھی نہیں ہے، کوئی ساس سوہرے والا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی پریشانی میں نہیں ہے. لہٰذا دنیا کی عورت 70,000 گنا اس کے اوپر. اس لیے جنت کے بھائی تذکرے بہت زیادہ قرآن و حدیث میں کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں بھائی اس جنت کی طرف بھائی لپکو، اس جنت کی طرف بھاگو، پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے پکی توبہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ بیٹھا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے یا نبی اللہ، اللہ سے میرے بارے میں کچھ پوچھ کے آئیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بارے میں کچھ پوچھ کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب مال دے گا، کیا کچھ دے گا، بہت غریب آدمی ہوں، لہٰذا پوچھ کر آئیں. موسیٰ علیہ السلام گئے، کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ سے فرمایا یا اللہ ایک بندہ جو ہے تیرا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت غریب ہوں تو مجھے کچھ مال و جائیداد عطا فرمائیں، کچھ اتنا تو مال عطا فرمائیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اے موسیٰ اس کو اس کی دنیا کے مطابق اس کو مال عطا فرماؤں یا اپنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی چاہت کے مطابق عطا فرماؤں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اپنی چاہت کے مطابق عطا فرما. اب واپس آئے تو دیکھا تو وہ مرا پڑا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پھر واپس، یا اللہ یہ کیا مسئلہ، اس کو مال دیتے دیتے بیچارے کو مار ہی دیا. اللہ نے فرمایا اے کلیم
میرے پاس جنت اور محلات اور یہ جنت کی حوریں، یہ سارا کچھ اتنی چیزیں ہیں، اس کا ثواب جب اس کے سامنے میں نے رکھا ہے تو وہ اس بیچارے کا دل برداشت نہیں کر سکا، اس کا دل پھٹ چکا ہے، کلیجہ پھٹ چکا ہے، اس لیے وہ دنیا میں برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ اس کو موت واقع ہوگی، فوت ہو گیا۔ یہ جنت کی نعمتیں اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں بھئی ہمارا کلیجہ ہی پھٹ جائے، اس لیے یہ بتائی گئی ہیں، اس لیے اس کو اپنے سامنے رکھ کر بھئی تیاری کریں، زندگی کا بھئی کوئی پتہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشر بھی ادا کریں بھئی، عشر جو ہے یہ پوری فصل پہ ہوتا ہے، پوری فصل پہ، اس میں تھریشر وغیرہ کا جو ہے وہ نہیں نکالنا پڑتا، اسی طرح کیا کہتے ہیں مزدوروں کا خرچہ یہ نہیں، بلکہ پورے پہ اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 100 من میں سے 5 من جو ہے نا، 5 من وہ عشر بنتا ہے۔ کتنا؟ 5 من۔ اور اگر 50 من ہوئی ہے تو اس کے اوپر کتنا بنتا ہے؟ 2.5 من۔ اگر 10 من ہوئی ہے تو اس کے اوپر کتنا بنتا ہے؟ 20 کلو۔ اگر 20 ٹوپے ہوئے ہیں تو پھر 20واں ٹوپا جو ہے وہ عشر دینا ہے۔ اور عشر جو ہے یہ غریبوں، مسکینوں کو اور یتیموں کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ ایک بچہ ہے یتیم لیکن ہے صاحب نصاب، اس کے پاس مثال کے طور پہ 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اسی طرح اتنا مال و جائیداد ہے، 1,25,000 450 تک اس کے پاس پیسے ہیں، نقدی ہے، یا تجارت کا مال ہے، یہ چاندی تک پہنچتا ہے، چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک، تو وہ اس بچے کو بھی نہیں دے سکتے۔ اگر وہ یتیم بچہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جس بندہ جس سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ اور عشر نہیں دے سکتا، جس سے یعنی پیدا ہوا ہے، ماں باپ، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتا اگر یہ غریب ہیں تو، ان کو صدقہ نافلہ دے سکتا ہے۔ جو صدقہ واجبہ ہیں یا عشر واجب ہے یا اسی طرح زکوٰۃ واجب جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹا ہے، پوتا پوتی، اسی طرح آگے تک، ان کو بھی یہ چیزیں نہیں دے سکتا، صدقہ خیرات، صدقہ نہیں دے یہ صدقہ نافلہ دے سکتا ہے، اور یہ جو زکوٰۃ واجب ہے، عشر واجب ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ یہ چیزیں ہیں۔ باقی ٹھیکیدار پہ ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیکیدار پہ عشر ہوتا ہے یا کاشتکار پہ عشر ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک مثال کے طور پہ زمین والا ہے، اس نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دے دی ہے، آگے کاشتکار کسان نے وہ اس میں سارا کچھ کیا، اپنا سارا کچھ خرچہ کیا، تو اس حالت میں حضرت امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ جو ہے اس میں ان کے مختلف قول ہیں، لیکن اس میں جو ہے صحیح توجیہ جو ہے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہے اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ ادا فرمائیں گے۔ تو وہ اس طرح کہ جو مثال کے طور پہ کاشتکار ہے وہ تو عشر ادا فرمائے گا، جو یعنی کہ دوسرا مالک زمین ہے اس کو مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ملا ہے ٹھیکہ، تو اس کے مطابق وہ عشر کی دوسری صورت جو بنتی ہے زکوٰۃ، وہ ادا فرمائے گا سال کے بعد، یعنی سال کا اکثر حصہ یا سال پورا گزر جائے گا اس مال کے اوپر، ان پیسوں کے اوپر، تو ان پیسوں کے اوپر اس کے اوپر یعنی کہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح لوگ مزارے پہ دیتے ہیں، بعض لوگ زمین جو ہے، اس میں بھی دونوں لوگوں پہ عشر ہوگا، مالک زمین پہ بھی عشر ہوگا، مزارے پہ بھی عشر ہوگا۔ بہرحال یہ صورتیں ہیں اس کی، اور یہ دوسرا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے جی یہ عشر دے دیا تو اس طرح ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی دیکھو ٹائم بھی میرا خیال ہے اوپر ہو رہا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تھریشر والا جو ہے ہمیں نہیں حق نکالنے دیتا، ہم کیسے دوسرا اس کا بھی حق ساتھ نکال دیں؟ تو وہ تھریشر والا جو ہے وہ اپنی مزدوری لے رہا ہوتا ہے، تھریشر والا مزدور اپنی مزدوری لے رہا ہوتا ہے، یہ ذرا اشکال اپنے ذہن سے صاف کریں۔ تھریشر والا اور اسی طرح مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری لے رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر عشر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ لوگ یہ بہت بڑی غلطی پر مبتلا ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی
وہ ہم پوری جو فصل ہے اس پہ کیسے عشر نکالیں؟ اب حدیث پاک میں بھی آ گیا، فقہا کا قول بھی آ گیا، اولاً تو ہمیں یہ ذہن میں اشکال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو اشکال یہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو دوسرا تھریشر والا ہے اس کے اوپر تو عشر بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مزدور ہے بیچارہ، مزدوری کر رہا ہے، اس نے تو خرچہ کیا ہے، اس نے تو اپنا تیل لگایا، اپنے دوسرا تھریشر اس کو گھسایا، تھریشر کو، ٹریکٹر کے انجن کو گھسایا ہے، سارا کچھ کرایا ہے، وہ تو مزدوری کر کے لا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو بیچارہ اٹھا کے لے کر آ رہا ہے گاڑی کے اوپر یا دوسرے کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں، ریڑھی وغیرہ کے اوپر یا سار کے اوپر اٹھا کے لے کر آ رہا ہے، وہ بھی بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی عشر نہیں ہے۔ یہ عشر ہے اس بندے پہ جس نے اپنا، یعنی کہ پوری فصل پہ عشر ہوگا، تھریشر کا یہ وغیرہ نکال کے نہیں بھائی، یہ سارا نکال کے نہیں ہوگا، بلکہ پوری فصل پہ ہوگا۔ 100 من گندم ہوئی ہے تو اس میں سے 5 من جو ہے گندم وہ دینی ہے۔ اور ایسی زمین جو ٹیوب ویل کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کسان نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور بارشی زمین کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اس کے اوپر 10واں حصہ ہے، یعنی 100 من میں سے 10 من جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ نے دینے ہیں۔ بہرحال تقریباً وضاحت ہو گئی اکثر باتوں کی، اگر کسی نے اور کچھ چیزیں پوچھنی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا